اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جیسا کہ اس وقت دنیا کی حالت ابتر سے ابتر ترین ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جیسی نجاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور اس میں منافقین اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری تیاریاں صرف اور صرف مہدویت کے خلاف ہیں، نظام خدا کے خلاف ہیں، نظام امامت و ولایت کے خلاف ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ کرنا ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت اٹھ رہے ہیں مہدویت کے خلاف، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ٹکراؤ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ارادہ تشریعی ارادہ ہوتا ہے جس کا تعلق شریعت کے امور سے ہے۔ جو تشریعی ارادہ ہوتا ہے اس ارادے میں انسانی ارادہ خلل اندازی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا کا تشریعی ارادہ ہے کہ نماز پڑھیں لیکن لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کا تشریعی ارادہ ہے کہ سود نہ کھائیں لیکن لوگ سود کھاتے ہیں۔ خدا کا تشریعی ارادہ ہے کہ سچ بولا جائے لیکن لوگ سچ بعض اوقات نہیں بولتے ہیں۔ تو جو ارادہ تشریعی ہوا کرتا ہے اس میں انسانی ارادہ آ کر خلل پیدا کرتا ہے، لیکن ایک ارادہ پروردگار کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا تکوینی ارادہ ہوتا ہے اس ارادے کو نہیں توڑا جا سکتا اور اس ارادے نے حتماً وقوع پذیر ہونا ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کا بننا یہ خدا کا تکوینی ارادہ تھا، کائنات بن گئی۔ سورج کا روشنی دینا یہ خدا کا تکوینی ارادہ ہے اور آج تک سورج روشنی دے رہا ہے۔ زمین کا گھومنا اپنے مدار کے اندر یہ پروردگار کا تکوینی ارادہ ہے اور زمین اس ارادے کے آگے بے بس ہے۔ اسی طریقے سے دین پر غلبہ اور الہی حکومت کا قیام تکوینی ارادہ ہے، اس میں خلل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور امام مہدی کا کعبے میں آنا تکوینی ارادہ ہے، اس ارادے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ محمد بن سلمان جو کچھ بھی کر لے، امام مہدی کا ظہور کعبے کے اندر ہونا ہے اور یہ ارادہ تکوینی ربانی ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے امام زمانہ کی جنگ دجال کے ساتھ اسی اسرائیل اور فلسطین کے اندر یہ بھی ارادہ تکوینی ہے اور اس نے حتماً وقوع پذیر ہونا ہے۔ اسرائیل کی نابودی ارادہ تکوینی الہی ہے۔ یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، ان کی اندر کی منافقت بے نقاب ہو رہی ہے، کفر بے نقاب ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی ارادہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بنی اسرائیل میں ہو، خدا کا ارادہ تکوینی تھا کہ فرعون نیست و نابود ہو۔ اب اپنی نابودی کو بچانے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ان کے مردوں کو غلام بنایا، طرح طرح کے ظلم ایجاد کیے ان پر، لیکن خدا کا ارادہ حتماً وقوع پذیر ہوا اور اسی بنی اسرائیل میں موسیٰ کی ولادت ہوئی جس نے طاغوتی اور فرعونی نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ آج بھی پروردگار کا ارادہ تکوینی ہے کہ امام مہدی کا ظہور کعبے کے اندر ہو، دجال کے ساتھ اسرائیل میں جنگ ہو اور دجال کو پروردگار نیست و نابود کر دے، اور یہ انشاءاللہ حتماً ہوگا۔ اس کے لیے آل سعود جو کچھ کرنا چاہیں انہوں نے ذلیل و رسوا ہونا ہے، اسرائیل جو کچھ کرنا چاہے اس نے نیست و نابود ہونا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔